السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے احساس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دن وہ میرے اسٹور پر آئی۔ اس وقت اسٹور میں اکیلا ہی تھا۔ اس نے مجھ سے سر درد کی گولی مانگی جو میں نے اسے دے دی۔ اس نے پیسے ادا کر دیے لیکن وہ پھر بھی کھڑی رہی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی، جوان اور خوبصورت، ایسی خوبصورت کہ دھڑکنیں دل کی تیز ہو جائیں۔ بہت سلیقے کی ڈریسنگ کر رکھی تھی اس نے، لیکن اس وقت وہ ایک کسٹمر کی طرح میرے اسٹور پر آئی تھی، اس لیے میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ پھر جب وہ کچھ دیر تک اسی طرح کھڑی رہی تو میں نے اسے پوچھا، کیا بات ہے بی بی؟ کیا آپ کو کچھ اور بھی چاہیے؟ آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ جی فرمائیں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ جی؟ میں بھونچکا سا رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہی جو آپ نے سنا ہے، اس نے کہا۔ میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ دیکھیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ اگر یہ کسی قسم کا مذاق ہے تو پلیز ایسا مذاق کسی اور سے کریں۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ اسی وقت اسٹور کا سیلز مین واپس آ گیا۔ وہ میری اجازت سے کھانا کھانے کے لیے گیا تھا۔ وہ لڑکی اسے دیکھ کر چپ چاپ چلی گئی تھی۔ سیلز مین ناصر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا، آج یہ یہاں بھی آ گئی سر؟ ناصر، کیا تم اسے جانتے ہو؟ بہت اچھی طرح۔ یہ ہر ایک سے کہتی پھرتی ہے کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس لی۔ بہت عجیب بات ہے۔ ویسے تو بہت اچھی لڑکی معلوم ہوتی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے۔ یس سر، پڑھی لکھی بھی ہے، اس نے بتایا۔ برابر والے روڈ کے سامنے والے مکان میں اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے، اور سنا ہے کہ اس کا باپ کوئی پروفیسر وغیرہ تھا۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ لڑکی کہیں غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائے، میں نے کہا۔ بظاہر تو بات ختم ہو گئی تھی، لیکن میں اس لڑکی کے لیے تجسس میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ کون تھی؟ اس کے ساتھ ایسی کون سی پرابلم ہو گئی تھی کہ وہ ہر ایک سے اسی قسم کی باتیں کرتی رہتی تھی؟ بظاہر تو وہ ذہنی طور پر بالکل درست نظر آتی تھی۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو اسے ذہنی مریضہ ثابت کرتی۔ پھر وہ ایسی کیوں تھی؟ میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں ایک غیر شادی شدہ آدمی ہوں، ایک بہن، ماں اور باپ کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ اچھا خاصا میڈیکل اسٹور تھا میرا۔ میں اپنے اسٹور پر ذرا کم ہی ہوا کرتا تھا، عام طور پر سیلز مین ہوا کرتے تھے۔ مجھے لکھنے پڑھنے سے بھی شوق رہا ہے، افسانے اور شاعری وغیرہ۔ اسی لیے میں نے ایک حساس دل پایا ہے، اور اس قسم کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو میں واقعی بے چین ہو جاتا ہوں، جس طرح اس لڑکی کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ ایک شام وہ لڑکی پھر اسٹور پر آ گئی، اور اتفاق سے اس وقت میں اکیلا تھا۔ میں چونکہ خود اسے کریدنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی مطلوبہ دوائیاں دینے کے بعد میں نے اس سے کہا، آپ نے اس دن مجھے ایک آفر کی تھی؟ جی ہاں، اس نے اپنی گردن ہلا دی۔ تو پھر میں اس آفر پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے کہا۔ آپ تیار ہو سکتے ہیں لیکن میں نہیں، کیونکہ میری آفر صرف ایک بار کے لیے ہوتی ہے۔ اگر دھیان نہ دیا جائے تو میں پلٹ کر پوچھتی نہیں ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ ایک شان اور غرور کے ساتھ اسٹور سے چلی گئی، اور میں پھر اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اس کا یہ رویہ مجھے حیران کر گیا تھا۔ پھر اس کی یہ بات کہ وہ کسی سے صرف ایک دفعہ کہتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ بہرحال اس کے بھید گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ میں اس چکر میں تھا کہ کسی طرح اس کے گھر پہنچ جاؤں، اس کے باپ سے ملوں، دیکھوں تو صحیح وہ کس مزاج کا آدمی ہے، اور اسے سمجھانے کی کوشش کروں کہ وہ اپنی لڑکی کو ادھر ادھر بھٹکنے اور ایسی باتیں کرنے سے روکے، ورنہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس جانے کا بہانہ کیا ہو؟ وہ تو مجھے جانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے سیلز مین سے اس کا پورا پتہ معلوم کر لیا تھا، جو اتفاق سے میرے اسٹور کے قریب ہی تھا۔ اسی لیے میں ہمت کر کے ایک شام ٹہلتا ہوا اس کے گھر پہنچ گیا۔ یہ ایک 2 منزلہ صاف ستھرا مکان تھا، جس کے دروازے پر ایک نیم پلیٹ بھی لگی ہوئی تھی، پروفیسر صادق ہارون۔ اچانک میرے ذہن میں ایک چمک سا ہوا۔ پروفیسر صادق ہارون،
یہ نام تو بہت جانا پہچانا سا تھا۔ پھر یاد آ گیا کہ یہ ہمارے کالج میں لٹریچر کے پروفیسر ہوا کرتے تھے، انتہائی پڑھے لکھے اور کلچرڈ انسان۔ بہت ممکن تھا کہ یہ وہی ہوں۔ اگر یہ وہی تھے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ایک راہ نکل آئی تھی۔ میں نے دروازے کی گھنٹی پر انگلی رکھ دی۔ گیٹ کھلا تو وہی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ مجھے پہچان گئی تھی۔ اوہ، تو تم پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک چلے آئے؟ معاف کرنا، میں پروفیسر صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ یہ بہانہ لے کر آئے ہو؟ بہانہ نہیں، مجھے واقعی ان سے ملنا ہے۔ میں ان کا شاگرد رہ چکا ہوں۔ وہ ٹٹولنے والی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر ایک طرف ہٹ کر اس نے راستہ دے دیا۔ آ جاؤ، لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ یہ کہانی اب ختم ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اس کی سجاوٹ ویسی ہی تھی جیسے کسی پروفیسر وغیرہ کے کمرے کی ہو سکتی ہے۔ وہ مجھے بٹھا کر اندر چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد پروفیسر صاحب کمرے میں آ گئے، اور یہ وہی تھے، پروفیسر صادق ہارون۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ ارے میاں تم! آؤ آؤ، خوش آمدید۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا تھا۔ ہاں، اب بتاؤ، یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں نے انہیں اپنے بارے میں بتا دیا کہ میڈیکل اسٹور کے ساتھ ساتھ لکھنے پڑھنے کا مشغلہ بھی جاری ہے۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔ اسی دوران وہی لڑکی اندر سے آ گئی۔ بابا، یہ صاحب اپنے آپ کو آپ کا شاگرد بتاتے ہیں؟ ہاں ہاں، یہ میرا شاگرد ہی ہے، پروفیسر صاحب نے کہا۔ ایک عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اس سے۔ پھر انہوں نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری بیٹی ہے رفت، BBA کر رہی ہے۔ رفت اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے پروفیسر سے کہا، سر، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ بہت عجیب صورتحال ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح کہوں۔ بتاؤ، کیا بات ہے؟ پھر میں نے پروفیسر کو بتا دیا کہ رفت کس طرح میرے پاس آئی اور اس نے کیا کہا تھا، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ بہت سے لوگوں سے یہ سوال کر چکی ہے۔ پھر میں نے پروفیسر صاحب سے کہا، سر، یہ صورتحال اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں لوگ کیسے ہوتے ہیں، کوئی بھی اس کو بہکا سکتا ہے۔ ہاں میاں۔ پروفیسر صاحب ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اپنی گردن جھکا لی تھی۔ پھر بہت دیر تک میری طرف دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا، تم جو اطلاع دے رہے ہو وہ میرے لیے نئی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ رفت لوگوں سے کیا کہتی پھرتی ہے۔ تو پھر آپ نے انہیں روکا نہیں، اور وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ زندگی نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، انہوں نے بتایا۔ اس نے ایک لڑکے سے محبت کی تھی، وہ اسی کے لیے پاگل ہو رہی ہے، اور اس نے ہماری روایت کے خلاف ایک دن خود ہی اس لڑکے سے پوچھا کہ کیا وہ اس سے شادی کرے گا۔ یہ میں تمہیں مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ اس پر اس بدبخت نے میری بچی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اس کی ایسی توہین کی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تو رفت کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ اوہ، میں نے افسوس ظاہر کیا۔ یہ تو واقعی بہت دکھ دینے والی بات ہوئی۔ تو پھر ہوا یہ کہ میری بچی ذہنی مریضہ ہو گئی۔ مہینوں اس کا نفسیاتی علاج ہوتا رہا۔ اب خدا کے فضل سے یہ بالکل صحیح ہے، لیکن جب بھی کوئی اس سے ملتا ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ یہ گرہ ابھی تک اس کے ذہن سے نکل نہیں سکی ہے۔ میرے ذہن میں بھی کچھ ایسی ہی بات تھی، میں نے کہا، لیکن یہ تو خود ان کے لیے خطرناک ہے۔ ہاں، بہت خطرناک ہے۔ بہرحال میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ ویسے اب تو یہ دورہ بہت کم ہے، ورنہ کسی زمانے میں تو یہ ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر یہی کہا کرتی تھی۔ اس لڑکی کی کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میرا اندازہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا۔ اس قسم کی کوئی کہانی اس کے ساتھ ہوئی ہوگی، لیکن اس کا جو رد عمل تھا وہ بہت شدید تھا، اور عام طور پر ایسا ہوتا نہیں۔ ایک بار وہ لڑکی پھر اسٹور پر آ گئی۔ سیلز مین جا چکا تھا۔ میں اکیلا ہی تھا۔ اس وقت وہ کوئی دوا لینے نہیں بلکہ مجھ سے بات کرنے آئی تھی۔ آپ کے پاس اگر وقت ہو
تو میں جو کچھ کہنا چاہتی ہوں وہ سن لیں، اس نے کہا۔ اس وقت تو میں اسٹور پر مصروف ہوں، میں نے کہا۔ میں توجہ سے نہیں سن سکوں گا، آپ آدھے گھنٹے کے بعد مجھ سے ملیں تو پھر کہیں بیٹھ کر باتیں کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں کوالٹی میں ملوں گی، اس نے بتایا۔ کوالٹی ہمارے علاقے سے کچھ فاصلے پر ایک مناسب ریسٹورانٹ تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچتا رہا کہ وہ اس طرح مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ ایسی کون سی ضروری بات ہے جس کے لیے وہ اتنی پریشان ہو رہی ہے کہ خود چل کر میرے پاس آ گئی۔ بہرحال آدھے گھنٹے بعد جب میں کوالٹی پہنچا تو وہ موجود تھی۔ اس نے مسکرا کر میرا خیر مقدم کیا تھا۔ میں نے اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ لی اور چائے کا آرڈر دینے کے بعد میں نے اسے پوچھا، جی فرمائیں۔ پہلے یہ بتائیں آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ کیا میں کسی طرح آپ کو ذہنی مریض دکھائی دیتی ہوں یا نیم پاگل ہوں؟ نہیں تو، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر ابو مجھے بدنام کیوں کرتے رہتے ہیں کہ میں ایک پاگل لڑکی ہوں؟ اس نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابو کو یہ بتا دیا ہو کہ میں کس طرح آپ کے اسٹور میں پہنچی اور میں نے آپ کو شادی کی آفر کی۔ ہاں، میں نے یہ بتایا تھا، اور اس پر ابو نے یہ کہا ہوگا کہ میں ذہنی مریضہ ہوں۔ تو پھر تم ہی بتاؤ کہ اسے اور کیا سمجھا جائے، میں نے کہا۔ اس نے گہری سانس لی، چند لمحوں تک میری آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر اس نے ایک عجیب لہجے میں پوچھا، کیا تم واقعی جاننا چاہتے ہو کہ میں ایسا کیوں کرتی ہوں؟ ہاں، میں اس معاملے میں بہت سیریس ہوں۔ کیوں؟ کیا مجھ سے ہمدردی ہو گئی ہے یا میں پسند آ گئی ہوں؟ اس نے بے دھڑک ہو کر پوچھا۔ دیکھو، صاف صاف بتا دو، کیونکہ ہم اب کسی قسم کے تجربے کے اسٹیج پر نہیں ہیں۔ کیا میرے لیے تمہارے سوال کا جواب ضروری ہے؟ بہت ضروری، کیونکہ تمہاری جواب کے بعد ہی میں کچھ بتاؤں گی، اس نے کہا۔ ورنہ بھول جانا کہ ہمارے درمیان اس طرح کی ملاقات ہوئی تھی اور میں نے تم سے کوئی بات کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے بتانا ہی ہوگا۔ ہاں، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی اسی قسم کی توقع تھی، اس لیے میں نے دوبارہ تم سے ملاقات کی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ تم اپنی جگہ سیریس بھی ہوگے۔ ہاں، اب تو واقعی بہت سیریس ہو گیا ہوں۔ وہ پھر سوچنے لگی۔ بالآخر بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں، اس کے بعد تم سے آگے بات ہوگی۔ کیا دکھانا چاہتی ہو؟ اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، اس نے کہا، لیکن ایک شرط ہوگی۔ رفعت، تم میرے لیے بہت پراسرار ہوتی جا رہی ہو، میں مسکرا کر بولا۔ ایک تو یہ شادی کی آفر، پھر یہ کہانی کہ تم ذہنی مریض ہو، اور پھر یہ کہ تم مجھے کچھ دکھانا چاہتی ہو، اور اس کے ساتھ ایک شرط۔ یہ سب کسی جاسوسی ناول کے پلاٹ کی طرح الجھا ہوا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مسکراتی، آہستہ آہستہ تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، ورنہ عام طور پر اس کی پیشانی پر شکنیں پڑی رہتی یا پھر کھوئی کھوئی سی کیفیت ہوتی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں، لیکن پتہ تو چلے کہ وہ شرط کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی دیکھو گے وہ صرف اپنے آپ تک محدود رکھو گے، اس نے کہا۔ کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کرنا، ورنہ یہ میرے حق میں بہت برا ہوگا۔ چلو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو نہ مانا جائے، میں تیار ہوں۔ اوکے، تو کل جمعرات ہے، کل اسی ہوٹل میں 3 بجے کے قریب آ جانا، لیکن اپنی گاڑی ساتھ لانا۔ معاملہ اب اور بھی پراسرار ہو گیا تھا۔ وہ مجھے کیا دکھانا چاہتی تھی؟ اس نے گاڑی ساتھ لانے کی جو بات کی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ساتھ کہیں جانا ہوگا، لیکن کہاں؟ خیر، کل بھی اتنی دور نہیں تھی، جانے کے بعد معلوم ہو ہی جاتا۔ ہم منگو پیر کی پہاڑیوں کے ساتھ چلتے ہوئے بہت دور نکل آئے تھے۔ ایک جگہ گاڑی روک دی گئی تھی اور ہم پیدل چل رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ کہاں لے جانا چاہ رہی ہے، لیکن تجسس اتنا زیادہ تھا کہ میں نے اسے کچھ نہیں پوچھا، اس کے ساتھ چلتا رہا۔ ایک جگہ اس نے رک جانے کا اشارہ کیا۔ یہ ایک ٹیلا سا تھا، ہم اس ٹیلے کے پیچھے چھپ کر سامنے دیکھنے لگے۔ سامنے ایک درخت تھا، اجاڑ سا، اس کے نیچے ایک قبر بنی ہوئی تھی
اور اس قبر کے ارد گرد ایک آدمی منڈلا رہا تھا۔ اس نے اپنے سر پر مٹی ڈال رکھی تھی، جسم پر چیتھڑے تھے۔ اس کی حالت جنونیوں کی سی تھی۔ وہ کبھی قبر سے سر ٹکراتا، کبھی مٹی اٹھا کر سر پر ڈالتا اور کبھی دو زانوں بیٹھ کر ہاتھ پھیلائے دعا مانگنے لگتا۔ عجیب حالت تھی اس کی۔ وہ کوئی مجذوب یا دیوانہ معلوم ہوتا تھا۔ دیکھ لیا تم نے؟ رفعت نے مجھ سے کہا۔ ہاں دیکھ لیا، لیکن اس آدمی سے تمہاری کہانی کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ یہ میرے ابو ہیں، اس نے کہا۔ تم نے شاید پہچانا نہیں۔ کیا؟ اب میں پوری طرح چونک پڑا تھا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی پروفیسر صاحب تھے، پروفیسر صادق ہارون، لٹریچر کے مایہ ناز پروفیسر، انتہائی سلجھے ہوئے روشن خیال انسان۔ رفعت، کیا ہے یہ سب؟ بس اب چلو یہاں سے۔ تم میرا بھید معلوم کرنا چاہتے تھے نا، تو شاید ایک دروازہ تم پر کھل گیا ہے۔ باقی باتیں آہستہ آہستہ معلوم ہو جائیں گی۔ اور اس دوران میں سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اپنے آپ پر قابو رکھو اور مجھے دیکھو کہ میں کیسے کرب میں زندگی گزار رہی ہوں۔ خدا کے لیے بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ یہاں نہیں، واپس چلو، سب بتا دوں گی۔ پھر رفعت نے اپنی جو کہانی سنائی وہ حیرت انگیز ہونے کے باوجود حیرت انگیز نہیں تھی، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی ایسی کہانیاں سن چکا تھا۔ یہاں میں آگے اس کی داستان، اس کی خود کی زبانی تحریر کر رہا ہوں۔ امی کے انتقال کے بعد زندگی میں اچانک سناٹا ہو گیا تھا، ویرانی اور تنہائی، سوائے ابو کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ امی اور ابو کے درمیان محبت بھی تھی اور ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے بھی رہتے تھے۔ خیر، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے۔ ابو کو مجھ سے بہت زیادہ پیار تھا، میری کوئی بات نہیں ٹالتے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضد پوری کر دیتے۔ میں بھی ابو سے بہت محبت کرتی تھی اور آج تک کرتی ہوں، کیونکہ اس دنیا میں ان کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر یہ ہوا کہ امی کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک ایسی آفت تھی جو اچانک ہماری مختصر سی فیملی پر نازل ہوئی اور ہم دونوں اپنی اپنی جگہ بکھر کر رہ گئے۔ مجھے ان کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہی۔ ابو کا بھی یہی حال تھا۔ ان کے لیے امی کی موت کسی سانحہ سے کم نہیں تھی۔ وہ بہت خاموش ہو گئے تھے۔ وہ صرف کالج جاتے اور واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتے، پھر وہ ہوتے اور کتابیں ہوتی۔ ایک رات میں نے ابو کو دیکھا، وہ بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ اس وقت میں پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ میں نے ابو کو جب اس حال میں دیکھا تو ان کے پاس پہنچ گئی۔ کیا ہوا ابو؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ ابو نے مجھے بہت بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ جاؤ اپنے کمرے میں، اور خبردار مجھ سے پوچھے بغیر میرے کمرے میں مت آیا کرو۔ میں سہم کر رہ گئی تھی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ ابو نے کبھی اس لہجے میں مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ وہ تو میرا بہت مان رکھتے تھے، بہت پیار کرتے تھے مجھ سے۔ کبھی تیز لہجے میں بات نہیں کی، پھر کیا ہو گیا تھا ان کو؟ بہرحال میں دل پر یہ بوجھ لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوسری صبح ابو کا رویہ نہ صرف نارمل تھا بلکہ وہ کچھ شرمندہ سے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی۔ میرے دل میں ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی، اس لیے میں ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ خیر بات ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے ابو کو پھر اسی طرح بے چین دیکھا۔ اس بار ان کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری صبح جب میں ان کے لیے ناشتہ بنا کر لے کر گئی تو وہ پھر برس پڑے۔ کیا سمجھتی ہے؟ کیا میں معذور ہو گیا ہوں کہ اپنے لیے ناشتہ بھی نہیں بنا سکوں گا؟ ابو، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مت آیا کرو میرے سامنے، پاگل کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو نہ جانے کیا کیا بولتے رہے اور میں ان کے کمرے سے چلی آئی۔ ان کا رویہ میرے لیے روز بروز حیرت انگیز ہوتا جا رہا تھا۔ وہ میرے سامنے آنے سے کترانے لگے تھے۔ اگر مجھے دیکھتے تو اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے، جیسے مجھ سے شدید نفرت ہو گئی ہو یا مجھ سے بیزار ہو گئے ہوں۔ نہ جانے یہ سب کیا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھ ہی لیا، ابو یہ سب کیا ہے؟ آپ کیسے ہو گئے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میری خواہش ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ چلی جاؤں؟ کہاں چلی جاؤں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کہیں بھی، جہنم میں جاؤ،
لیکن یہاں سے جاؤ۔ ابو نے کہا۔ میں تو جیسے سکتے میں رہ گئی تھی۔ وہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیوں کہہ رہے تھے؟ پھر شاید ابو نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ کچھ سخت ہو گئے ہیں، اس لیے نرم ہو کر بولے، بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی ہو جائے اور تم یہاں سے چلی جاؤ، لیکن یہ تو آپ ہی کا کہنا ہے کہ میں پہلے اپنی تعلیم مکمل کر لوں۔ ہوتی رہے گی تعلیم بھی، اب مجھ سے تمہارا رہنا برداشت نہیں ہوتا۔ میں اپنے طور پر تمہارے لیے رشتے تلاش کر رہا ہوں۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ابو کے پاس سے ہٹ گئی۔ ابو کا جو رویہ ہونے لگا تھا وہ میرے لیے انتہائی پاگل کر دینے والا تھا۔ کیا ہو گیا تھا ان کو؟ خیر، اس کے بعد یہ ہوا کہ ابو میرے سامنے بہت کم آیا کرتے، بلکہ مجھ سے بولنا بھی تقریباً ترک کر دیا تھا۔ البتہ اس دوران ایک اور عجیب بات ہوئی تھی۔ رفعت بہت خوبی اور روانی کے ساتھ اپنی داستان سنا رہی تھی۔ شاید وہ پوری طرح سے بھری ہوئی تھی، سب کچھ اگل دینا چاہتی تھی، اور اس نے جو کچھ بتایا وہ واقعی حیران کر دینے والا تھا۔ پروفیسر صاحب ایک انتہائی معقول انسان تھے، پھر اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا رویہ ایسا کیوں ہو گیا تھا؟ پھر ایک خیال میرے ذہن میں آ گیا۔ میں نے رفعت سے پوچھا، رفعت ہو سکتا ہے کہ تم کسی وجہ سے بے راہ ہو گئی ہو، لڑکوں وغیرہ سے دوستی ہو تمہاری، اور انہی باتوں نے پروفیسر صاحب کو ایسا کر دیا ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے بہت مستحکم لہجے میں کہا۔ انہوں نے تمہیں جو کہانی سنائی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ میرا کسی سے کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رہا، اور وہ ذہنی مریضہ وغیرہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اس نے کہا۔ ہاں، کچھ دنوں تک میں شوق میں ضرور رہی تھی۔ ابو ہی کے ایک دوست ہیں جو ماہر نفسیات ہیں، میرے ذہن کی گرہیں کھولنے کی کوشش کرتے رہے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے ایسی بات کیوں کی؟ سنتے تو رہو کہ آگے کیا ہوا، اس نے کہا۔ پھر یہ ہوا کہ ابو میرے لیے ایک رشتہ لے کر آئے۔ وہ ان کے کسی دوست کا ہی بیٹا تھا، صورت سے ہی لوفر دکھائی دے رہا تھا، اس کا تعلیمی بیک گراؤنڈ بھی کچھ نہیں تھا۔ میں نے بہت سختی کے ساتھ اس کے لیے منع کر دیا۔ پھر ایک اور رشتہ لائے، وہ اس سے بھی گیا گزرا تھا، لہٰذا میں نے اس کے لیے بھی منع کر دیا، اور اس وقت ابو پھر ناراض ہو گئے۔ تم کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو؟ کیا تمہارے لیے کوئی شہزادہ آئے گا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد یہاں سے جاؤ، اور تم ہو کہ میرے سر پر سوار ہو۔ تم خود سوچ سکتے ہو کہ ان کی یہ بات سن کر مجھے کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھ پر جنون سا سوار ہو گیا۔ میں پاگلوں کی طرح گھر سے باہر نکلی اور لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا مجھ سے شادی کرو گے؟ میں اس کی نفسیاتی کیفیت کا اندازہ کر چکا تھا۔ کوئی لڑکی ایسے حالات میں تنگ آ کر اسی قسم کا قدم اٹھا سکتی ہے، اس نے بھی اٹھا لیا تھا۔ یہ بات ابو تک پہنچ گئی، اس نے پھر بتانا شروع کیا۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مجھ پر تو سنگ سوار ہو چکی تھی، اس لیے میں جس کو ذرا سا بھی سنجیدہ دیکھتی اس سے یہ پوچھنے لگتی۔ ابو نے مجھے برا بھلا کہا، اور بالآخر انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ میں ذہنی مریض ہو گئی ہوں۔ اب سمجھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ تم یہ بتاؤ، کیا تم کو اپنے ابو کے اس پراسرار رویے کا کچھ معلوم ہوا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، ان کا ابھی تک وہی رویہ ہے۔ اور یہ مزار کی کیا کہانی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ دریافت میری ماسی کی ہے، اس نے بتایا۔ وہ اسی مزار پر نذرانے وغیرہ کے لیے جایا کرتی ہے، اسی نے مجھے یہ بتایا تھا۔ میں نے ایک دن اس کے ساتھ جا کر جب خود ابو کو اس حال میں دیکھ لیا تو اس بات کا یقین آ گیا۔ تم نے پروفیسر صاحب سے پوچھا نہیں؟ نہیں، مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں ان سے کچھ معلوم کر سکوں۔ اور اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک مشورہ دوں، تم شادی کر لو۔ شادی کس سے؟ فرض کرو اگر میں اپنی درخواست لے کر پروفیسر صاحب کے پاس جاؤں تو؟ جاؤ، چلے جاؤ، اس نے شرما کر گردن جھکا لی۔ میری اور رفعت کی شادی ہو گئی۔ پروفیسر صاحب نے میرے رشتے کو فوراً ہی قبول کر لیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت عجلت میں ہوں، جلد سے جلد رفعت کے پاس سے سبکدوش ہونا چاہتے ہوں۔ خود میری سمجھ میں یہ حیرت انگیز رویہ نہیں آیا تھا، اور رفعت نے ان کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ معمہ بھی سمجھ سے باہر تھا۔
لیکن ایک دن اچانک مجھ پر یہ راز کھل ہی گیا۔ حالانکہ مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن صبح کے اخبار کی ایک خبر نے ساری صورتحال واضح کر دی تھی۔ وہ خبر کچھ یوں تھی کہ ایک باپ اپنی بیٹی پر مجرمانہ حملہ کر بیٹھا اور بیٹی نے گھر سے بھاگ کر اپنے آپ کو بچایا تھا۔ یہ کچلی ہوئی جنسیت کی کہانی تھی۔ اس معاشرے میں اس قسم کے نہ جانے کتنے واقعات ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے سختی کے ساتھ اس بات کی ممانعت کر دی ہے کہ محرم بھی کمرے میں تنہا نہ ہوں، کیونکہ دونوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ کمزور لوگ اس شیطان پر قابو نہیں کر پاتے اور وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جو کسی بھی معاشرے اور تہذیب کے لیے انتہائی گھناؤنا ہے۔ پروفیسر صاحب چونکہ ایک مہذب اور پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی پر سختیاں شروع کر دیں اور جلد سے جلد اس کو کہیں بھیج دینا چاہتے تھے۔ دوسری طرف مزار اور جنونیوں والی حالت، وہ سب اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اذیت پہنچا رہے تھے۔ میں نے وہ اخبار جلا دیا تھا۔ رفعت کو اس خبر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ ایک باشعور لڑکی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نے یہ سب محسوس نہیں کر لیا ہوگا؟